مرد دے اسلام دے اندر اسلام عزت تقویت مل سی لہذا جڑا مراد بن کے آیا اسلام دی جے کو اسلام سد مریا اور مزے دی گالے اسلام اج تک کئی انسان سد نہیں مریا اگر اسلام بھی اپنی عزت ودامن دی خاطر اپنی شان و شوکت ودامن دی خاطر اپنا مرتبہ ودامن دی خاطر اپنی اشاعت ودامن دی خاطر اپنی طاقت و قوت ودامن دی خاطر سجدے تک کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات سمجھے گی نا بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی کیا بن کیا ہے مراد بن کیا ہے اور دوسری چیز بخاری شریف کا حوالہ سنن کے بعد اللہ عمل بھی توفیق دے گئے ہمیں پہلے آئیے میں اور تم صحابی نہیں سے بن سکتے مگر صحابہ کے نقش قدم کے عمل کر سکتے ہیں نا صحابہ دی عمل تو کر سکتے ہیں صحابہ نبی دی عمل کی تھی اصل جلے صحابہ کی عمل کرے سو ایمیں سمجھ اصل نبی پاک تصویر کے عمل پہ کریں دیا ہے سن دوچا مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دوچا مقام میں ملیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم بے شک جڑا شیطان ہے ذرا توجہ کرنی ہے اے انسان دے خون دے اندر ایویں چل دے جی میں انسان دے رگیں دے اندر خون تیزی دے نال چلدا پیا ہوندا ہے جی میں انسان دے رگیں دے اندر خون تیز دوڑ رہا ہوندا ہے خون دی رکاوٹ انسان دا خطرہ بن ویندی ہے ایویں شیطان بھی خون دے نال چلدا پیا ہوندا ہے غلط خیال سٹیندا پیا ہوندا ہے نافرمانی والے خیال سٹیندا پیا ہوندا ہے ہر انسان دے نال ہوندا ہے کیونکہ اوندا وعدہ ہی اللہ پاک قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین میرا اللہ تیری عزت دی قسم چاہ کے پیادا میں سارے کو گمراہ کرن دی کوشش کرے سا مگر اللہ کریم نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان جڑے میرے بندے انہیں دے اتے تیرا قانون تے تیری بادشاہی نہیں چلنی جڑے میرے بندے سنا انہیں دے اتے تیرا زور نہیں چلنا اگلی بات سن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان دا رحمنا قدور دی گالے حضرت عمر جوان جے تو میں بدبختہ مسلمان بنا سمجھو اپنا ایمان زینہ کر فرمایا جڑے انسان دے ہر مزاج دے نال شیطان نالے مگر حضرت عمر او جوان بخاری شریف دا نقشہ پیش کرن چاہنا جڑے راستے دے نال حضرت عمر اندے پئے ہوئے اگر او راستے دے نال شیطان بھی آونے جڑے ویلے شیطان دیکھے حضرت عمر نو شیطان راستہ بھی ہٹا دیندا ہے دوجا راستہ تبدیل کر چھوڑدا ہے کیونکہ اسلام چننے لگا حضرت عمر کو شیطان حضرت عمر نے روح کو لڑ دے ہیں کی وجہ تو اپنے آپ کو مومن سمجھے نہیں تو یا مومن نہ سکوا اگر مومن سمجھے نہیں تو گرانے والی بات ہے حضرت عمر کو مان کیونکہ سچا مومن وہ ہے جے کو تے مننے نہیں جڑے کوڑ والے ہم انہیں تو منی کھڑی کیا فائدہ ہے لہذا دوسرا مقام سمجھ آ گیا نا جیسے راستے کے نال حضرت عمر ویندے پاؤں نا شیطان اگر سامنے بھی آنے تو شیطان راستہ کیا کرے دے تبدیل کر چھوڑے دے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام درود شریف پڑھ دو
وہ مقام تھی گیا نا. تیجا مقام سن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیواری جیا موقع آیا کہ بیت اللہ دا طواف کرے کریں صحابہ کرام کی نالن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالن جڑے ملے طواف کریں دے ان مقام تے پہنچن جڑے مقام دے اتے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ بنایا اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنایا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہذا مقام بیماری ہے طبیعت کی بیماری ہے ہذا مقام ابینا ذرا توجہ کرے سو بڑا عجیب لفظ ہے ہذا مقام ابینا میرے صحابہ اے او مقام ہے جڑے مقام دے اتے کھڑ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ بنایا ہے آج بڑا عرصہ گزر گیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک اجر تو نشان موجود ہیں یہ بات سنی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتخذ مصلانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل مبارک آدھے جاب اسام مصلا بنا دیا جاب دے جی میں بیت اللہ تعمیر تھی ان تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شکرانے دے طور دے نفل ادا کی دیان اسامی ایجاد ہوتے نفل ادا کروں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کبھی رائے تا ٹھیک معلوم نہیں ہوندی مگر میں کوئی فیصلہ اپنی مرضی دے نال نہیں کر سکتا میں تا فیصلہ کرے گا اللہ دی مرضی دے نال جی میں میرا رب باکسی میں عمر کا انہیں فیصلہ کرے گا اگر تو نہیں اگامی کھڑے کریں دے آن سورت بقرہ پہلا پارا آخری بالکل پائے توجہ کر مسلمان بندہ اللہ کریم فرمائے دن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی رائے حضرت عمر میرے فرش اور بیت اللہ دے طواف دے دوران کھڑے دیں دن حقیقت ہی ایک اور رائے ہے جنہی رائے اللہ کا نبی پیش کر سکتے کیا ہے لہذا تو سنین جاکو مسلح باسے منتخب کرو اور آمن علیہ نسلہ قیامت تک ایجاد ہوتے شکران دے نفل ادا تھی کرے سن اور این نفل کا نام مقام ابراہیم اور این دا ثواب پہلے انہیں دکھاتے دے اندر بیسی اور بعد دے اندر تو کوئی میں اللہ ثواب نصیب فرما دیسا یہ وجہ بولو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ میرے بعد نبی کا کوئی نہیں آمنا مگر اب میرے بعد اگر نبی آمنا ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کو خوشخبری دینا بیان لکان عمر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گئے اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین مجھے مقام تو فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم
ساری کائنات واسطے قیامت تک آمن والے انسانی واسطے میں ہدایت دا مرکز بن کے آیا بلاکر رسول اللہ رسول بن کے آیا وخاتم النبیین رسول تے نبیین دی مہر بن کے آیا رسول دی نبوت نو ختم کرنا آیا اور نبوت دی آخری مہر بن کے آیا میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد نبوت کا سلسلہ تک یہ مک لیکن بالفرض والمحال بالفرض والمحال اگر کوئی نبی آمنا ہوگا میرے بعد لکان عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے وہ توجہ کر ذرا تھوڑا جہا مسئلہ سمجھ یہ نہیں کہیں نگال سن کے بھی حضرت عمر نعوذ باللہ محمد پاک کی بیٹی نال زیادتی کی تھی حضرت صدیق اکبر نعوذ باللہ محمد پاک کی بیٹی نال زیادتی کی تھی یار اگر قرآن آدھے حدیث آدھے یہ محمد پاک کی بیٹی کے نال صحابہ کرام محمد پاک نے چلے منن تو بات کہتے حقیقت ہے ایسا اسلام بھی قبول نہیں کریں اتنا سب یقین ہے قرآن حدیث کے اوپر یہ ہے نا یقین کامل یقین ہے نا جنگ قرآن تعریفاں کرے اسلام قرآن دے آمن کو پہلے جنہ اللہ تعریفاں کرے آیا محمد پاک نے وہی کر سکتے ہیں جہاں زندگی ساری اپنی جان مال ہر چیز محمد پاک کو لٹا دیتی ہوئے آیا محمد پاک کے بعد وہ محمد دی اولاد دے نال ایک کام کر سکتے ہیں یا اللہ پاک محمد پاک کے کٹھے انہیں کو سنا سکتے ہیں یار بڑی عجیب بات ہے ایک دن دے عالم لکھیا جتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے 40 گز عذاب قبر نہیں تھیندا 40 گز عذاب قبر نہیں تھیندا میں آدم تھی کہ حضرت حسین کا بڑا مقام ہے انہیں کوئی شک نہیں انہیں کیا حضرت علی کا بڑا مقام ہے انہیں کوئی شک نہیں اصل تو سارے کو منندے ہیں اہل بیت کو منندے ہیں ازواج مطہرات کو منندے ہیں صحابہ کو منندے ہیں کیونکہ اصل نہ منے سو ساری عاقبت خراب تھی سی آخرت خراب تھی سی سارے کو منندے ہیں مگر اے دیکھ کہ جرا ڈوکت رہے ان کا کمال اے 40 گز عذاب قبر نہیں تھی گا نانے کا کوئی کمال نہیں نال محفوظ کوئی نہیں محمد پاک کا ایک کمال نہیں حضرت ابو بکر بھی محفوظ نہیں حضرت عمر بھی محفوظ نہیں اور ستے کہتے نام پہن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تو تھوڑا جہاں اگر انصاف کرے نا مولوی کو ہٹ وائیں پیرے کو ہٹ وائیں کتنا بعض لوگوں کو ہٹ کے تو جا اللہ دا قرآن یا سن محمد دا فرمان انشاءاللہ تیری انجی لائن مئی تھی سی تو اصحاب کو دعائیں دے سے کہ میری قبر آخرت کا چھٹکارا اگر کروے سی تا یا اللہ دا قرآن ہے یا سن محمد دا فرمان ہے اگر تو طریقہ پڑھ سے نا طریقہ رے بڑے ظالم لوگ ہیں انہوں تا بڑے صحابہ دو کے تبرہ کر چھوڑے تیری سوچ تو باہر ہے جہدے بارے اللہ قرآن حدیث آخ دیتے ایک میں انہیں دو راضیاں ایک تائے میں جیاں جت قسم دا چمن قسم دا بندہ اٹھی کے صحابہ دے تبرہ کرے کون دی گال منے سے یا قرآن حدیث دی گال منے سے تو قرآن حدیث دی گال منے سے نا میں آدھا جیدے عالم کو مسئلہ پوچھ میدی کو پوچھ کہیں کو پوچھ قرآن بھی چاہتے حدیث بھی چاہتے انہیں سر تے رکھ کے مسئلہ پوچھ بیکن نہ اپنی آخرت برباد کر نہ میری آخرت برباد کر پیسے تے کو طریق دے ویسے ہی ایسا دینے ہیں پیسے دینے میں نا طریق دے نا پیسے دی گندن مولوی ان کے باوجود بھی پیسے بھی ظاہر تھے تو ایمان بھی ظاہر تھی اسلام بھی ظاہر تھی تو سب کی تو دے عقل مان رہے گا بھائی تحقیق کرو اسلام دی تحقیق کرو صحابہ کرام دے اگر تو سا جھگڑے ثابت کیتے اللہ دا قرآن پورا تھی دے جی اللہ دا قرآن پورا تھیا صاحب قرآن محمد جوان نعوذ باللہ پورا تھی دے جی صاحب جوان پورا تھیا تو اللہ دی ذات تے کوئی ایمان کامل نہیں کتھا کھڑے تم اقدال کر کے تو سوچے گا نہیں میں کہ یہ سلسلہ کتھا میں نہ پائے تھوڑا جہاں دروش نہیں پا دعا کرو اللہ سمجھ دے سمجھنے کی توفیق دے لہذا اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد نبی کا کوئی نہیں آنا
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوندا تو کون دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دی وجہ جائی جڑی رہے او جوان اللہ دے فرض دے ہوتے محمد پاک نو دے دے لیا او رہے اتنا آلہ ہوندی اللہ نو پسند آویں اور اللہ قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل جا کریں دے آنا سن جائے تو اساں مسلمان نہ ہوں مشکات دے حدیث حضرت عمر کا مقام یہ سن گنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسلام دے اندر فتنے کا دروازہ ہے جے تمہیں حضرت عمر شہید نہ تھی سی او تمہیں اسلام وچ فتنے نہیں آ سکدے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول ہے، رازدار رسول جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نا ایک وقت یہ جی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی پاک کی سونی حدیث سے تھوڑا جہاں توجہ کرے سو انشاءاللہ مسئلہ دلے پائے جیسی اصل مقصد بار بار رکن رہے ہے کہ مسئلہ بے بنے جائے تاکہ میدہ ہی فائدہ تھی گئے اور دوارا بھی فائدہ تھی گئے یہ نہ ہوئے میں سنے نہ منیا تو سمجھ کوئی نہ آوے کوئی فائدہ نہیں تھوڑا جہاں دلائل دی روشنی چاہ قرآن و سنت دی روشنی چاہ تے کو پتہ لگے کہ میدہ اسلام دی حقیقت کیا ہے آگئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی مبارک دے اندر کا ادب دلے آگئے جڑے ملے وفات مبارک ہو گئی اور آگئے حذیفہ بن یمان کو یار دسوا اے گال کے اسد بارے کچھ آکھ گئے یا کوئی نہ راز تو تواڈے کولوں بہن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مگر اے دسوا اساڈے بارے کیا فرما کے گئے او آکھن لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے بارے بہت کچھ فرما گئے اعلانیہ طور تے بھی فرما گئے اور مخفی راز دے طور تے بھی فرما گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دسوا فرماون لگے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر اے فتنہ دے دروازہ اسلام دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے دسو کیا فرمایا نے ایک کھنسی یا توڑے سی اگر جو تھوڑ دی ایک تھی شہادت کی طرف اشارت منگل چاہتے ہیں یہ اصل دعائیں کر کے تھکے کھڑے ہیں نا یہ آیا ساری شہادت کا اشارت محمد عربی دے کے گئے یا کوئی نہ لہذا انہیں آکیا یفتر یبصر یہ دروازہ جڑا ہے کھولیا میں سی یعنی عام موت سی یا یہ دروازے توڑیا میں سی شہادت نصیب تھی سی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یفتر نہیں فرمایا فرمایا یکسر اے دروازہ توڑیا ویسی این دروازے نو شہید کیتا ویسی توجہ کر بالآخر بھی وقت بھی آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ پاک کو دعا کھڑے منگ دینا میرے اللہ شہادت دی موت دے اور شہادت دی موت میں محمد پاک دے شہر دے اندر نصیب فرما صحابہ کرام حیران ہو گئے یا عمر بن الخطاب مدینہ امن دا گہوارہ بن چکے مدینے دے اندر امن چھا چکے اے دسوا مدینے دے اندر دوجی دفعہ لڑائی ہونی ہے شہادت کیوں منگتے ہوئے انہیں آکیا اللہ دے دربار دے اندر اللہ دے خزانے دے اندر کوئی کمی تا کوئی نہیں لہذا ایک وقت ایو جی آیا صبح دی نماز کھڑے ادا کریں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ